چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ فرمایا تھا کہ یہ یہودی لوگ جو طرح طرح کی سازشیں بھی کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف طرح طرح کے شبہات بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں وہ واپس کفر کی طرف چلے جائیں، تو آپ اس وقت ان کی طرف دھیان نہ دیجیے، آپ فی الحال اپنے کام میں لگے رہیے۔ فی الحال ان کے ساتھ جنگ یا لڑائی کا کوئی موقع نہیں ہے، اور ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کریں یا لڑائی کریں یا ان کو اس قسم کی سازشوں کی سزا اس دنیا میں دیں۔ اس کا موقع کبھی آگے آنے والا ہے، اسی لیے فرمایا تھا حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ اب تم اپنے کام میں لگے رہو، جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اپنے زندگی میں اختیار کرو، اور فی الحال ان یہودیوں سے تعرض چھوڑ دو۔ چنانچہ آگے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور جو آیتیں آگے آ رہی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف مسلمانوں کو خطاب فرمایا ہے کہ وہ اپنے کام میں لگے رہیں، اور دوسری طرف یہ بتایا ہے کہ در حقیقت یہ لوگ جھوٹی قسم کی آرزوؤں میں مبتلا ہیں، اس کی وجہ سے یہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں جن کا ذکر پیچھے آیا۔ چنانچہ اگلی آیت میں اسی کا بیان ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ کیوں نہیں؟ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی علم ہی سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ان اہل کتاب جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ فی الحال یہودیوں سے لڑائی وغیرہ کا خیال دل سے نکال کر اپنے کام میں لگیں، اور ان کاموں میں سب سے پہلے اقیم الصلاح کا ذکر فرمایا اور پھر آتوا الزکاۃ،
یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ جملہ اقیم الصلاۃ اور اسی طرح آتوا الزکاۃ یہ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے، اور اس میں مسلمانوں کو نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، بلکہ اس کی تاکید فرمائی گئی ہے. چونکہ یہ جملہ پہلی بار آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے سورہ بقرہ کے آغاز میں ضرور اس کا ذکر آیا تھا، یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، لیکن ایک حکم کے طور پر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ جو بہت سی جگہوں پر قرآن کریم میں آیا ہے، یہ اس کا پہلا موقع ہے. لہذا تھوڑی سی اس کی تفسیر سمجھ لینا مناسب ہے. قرآن کریم نے جہاں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ ہر جگہ اقیم الصلاۃ کا ارشاد فرمایا گیا ہے، جس کے معنی ہے نماز قائم کرو. بلکہ اگر عربی زبان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اقیمو یہ امر کا صیغہ ہے اور اقامت سے نکلا ہے. اقامت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو کسی چیز کو قائم کرنا، یعنی اس کو مستقل بنانا. جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی شخص نے دیوار قائم کر دی، دیوار کھڑی کر دی، یعنی اس کو مستقل طور پر تعمیر کر دیا. تو اقامت کے معنی مستقل طور پر کسی چیز کو کھڑا کرنے کے بھی آتے ہیں، اور اقامت کے معنی کسی چیز کو سیدھا کرنے کے بھی آتے ہیں. اگر کوئی چیز ٹیڑھی ہے اور آدمی اس کو سیدھا کر دے تو اس کو بھی اقامت عربی زبان میں کہا جاتا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے لیے اقامت کو جو استعمال فرمایا ہے، اس میں دونوں قسم کے مفہوم شامل ہیں. ایک طرف یہ مفہوم شامل ہے کہ نماز کو قائم کرو، یعنی اس کو مستقل پابندی کے ساتھ ادا کرو. گنڈے دار نماز کا حکم نہیں ہے کہ کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑ دی، بلکہ اقامت کے معنی یہ ہوئے کہ اس کو مستقل طور پر قائم کرو اور ایک اس کا ایک اپنی زندگی کے اندر ایک مستقل معمول بناؤ. اور اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو، کیونکہ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں. تنہا جو نماز پڑھی جاتی ہے مردوں کی طرف سے وہ نماز کامل نہیں ہوتی، ناقص ہوتی ہے. لہذا نماز قائم کرنے کے اندر یہ مفہوم بھی داخل ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو، جماعت کا اہتمام کرو. تو اقامت کے پہلے معنی کے لحاظ سے اس میں دو چیزیں شامل ہو گئیں، ایک نماز کی پابندی، اور جب بھی نماز کا وقت آئے تو آدمی نماز کا اہتمام کرے، اور دوسرے اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، انفرادی طور پر بلا عذر نماز ادا کرنے سے پرہیز کرنا، بلکہ جب بھی نماز آدمی ادا کرے تو کوشش اس بات کی کرے کہ وہ جماعت کے ساتھ ادا ہو. اور دوسرے معنی اس کے ہے سیدھا کرنا، جس کے معنی یہ کہ نماز جب پڑھو تو اس کے ظاہری اور باطنی ہر قسم کے تقاضوں کو پورا کرو، جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اور آپ نے پڑھ کر یہ فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم ایسے ہی نماز پڑھا کرو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو آپ نے جس طرح پڑھی ہے کہ جس طرح آپ نے قیام فرمایا اس طرح قیام کرو، جس طرح آپ نے رکوع فرمایا اس طرح رکوع کرو، جس طرح سجدہ فرمایا اس طرح سجدہ کرو، جس طرح آپ نماز میں بیٹھے اس طرح بیٹھو. تو نماز کی جو ظاہری حیت ہے اور اس کی جو ظاہری شکل ہے اس کو سیدھا کرو. سیدھا کرنے کے معنی یہ کہ اس کو ٹھیک ٹھیک آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرو. جلدی جلدی اس طرح پڑھ لینا جیسے کوئی سر سے فریضہ ٹالا جاتا ہے کہ آدمی نے ذرا سی دیر بس سر جھکایا اور پھر فوراً کھڑا ہو گیا. یہ نماز کو سیدھا کرنا نہیں ہے. اسی لیے ایک مرتبہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا
کہ وہ بہت جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے بعد میں فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے سجدہ پوری طرح صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا، رکوع صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے آپ نے اس کو یہ فرمایا کہ تم نے پڑھی ہی نہیں، تو سیدھی نہیں ہوئی وہ نماز۔ تو سیدھا کرنے میں ایک تو ظاہری حیات کو درست کرنا کہ وہ سنت کے مطابق ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اس کو سیکھے، سنت کی طریقے سے نماز پڑھنے کا جو تفصیلی بیان ہے اس کو کسی مستند کتاب میں دیکھ کر اس کو سمجھے اور اپنے عمل میں اس کو لے کر آئے۔ اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ باطنی اعتبار سے بھی وہ نماز درست ہونی چاہیے، یعنی حتی الامکان اس میں دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو، خشوع ہو، یہ اس کا باطنی حسن ہے نماز کا۔ تو نماز کو سیدھا کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کا جو باطنی رخ ہے وہ درست ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو۔ غیر اختیاری طور پر جو خیالات آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے انسان یہ کوشش کرے کہ اس کا دھیان نماز کے افعال کی طرف اور نماز کے اندر جو الفاظ وہ زبان سے نکال رہا ہے ان الفاظ کی طرف دھیان رکھے۔ اگر فرض کرو کسی وقت خیالات بھٹک جائیں تو پھر لوٹ کر آ جائے، یہ بھی اقامت صلاۃ کے اندر داخل ہے۔ تو اقامت صلاۃ کے اندر یہ بات بھی داخل ہوئی کہ پابندی کی جائے، اوقات صحیح وقت پر نماز پڑھی جائے، اور یہ بات بھی داخل ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے، اور یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کو خشوع کے ساتھ دھیان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس لیے ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دینے کے بجائے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ دوسرا جملہ ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں پر بھی زکوٰۃ کو ادا کرنا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، مطلب یہ کہ جس طرح زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کسی کو دے رہے ہوں تو اس بات کا اطمینان کریں کہ واقعتاً یہ اس زکوٰۃ کا مستحق ہے اور یہ صحیح جگہ پر پہنچ رہی ہے، تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی حکم اس طرح دیا گیا ہے۔ بہرحال ان دونوں جملوں سے یہاں پر مقصود یہ ہے کہ فی الحال تم اپنے کرنے کا کام کیے جاؤ، اور وہ کام یہ ہے کہ اقامت صلاۃ کرو اور نماز زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہ آپ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر دیکھیں گے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دشمن کی کارروائیوں کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کے بعد بکثرت یہ جملہ آتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، اور بظاہر اس میں یہ اشارہ ہے کہ تمہارے جتنے بھی دشمن ہیں جو دین کی وجہ سے تم سے دشمنی رکھتے ہیں وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہذا اگر تم اپنے کرنے کا کام کیے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اور جب تمہیں کوئی اندیشہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھو اور نماز ادا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں انشاءاللہ اس مشکل سے نکال دیں گے اور دشمنوں کی ان سازشوں سے تمہیں نجات عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کی سازشوں کا اور ان کے پھیلائے ہوئے شبہات کا ذکر فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اس وقت تم درگزر سے کام لو، کوئی دنیاوی طور پر ان کو سزا نہ دو، لیکن نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق تمہارا مضبوط ہوگا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، اور حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے کر آئیں گے اور صورت میں تمہارے دشمنوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کو مشکلات درپیش ہوں، عمومی مشکلات، اجتماعی مشکلات، تو اس کا بہترین حل ایک یہ بھی ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور نمازوں کا اہتمام کریں، اس میں فرائض بھی داخل ہیں
اور نفلی نمازیں بھی داخل ہیں جس میں نماز حاجت ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت مانگنے سے پہلے 2 رکعتیں نماز حاجت کی نیت سے پڑھو اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تو فوراً آپ نماز پڑھتے تھے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب آپ کو کوئی پریشانی پیش آتی تو آپ جلدی سے نماز کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے. تو یہ سبق بھی اس آیت سے ہمیں مل رہا ہے کہ جب کبھی کوئی پریشانی پیش آئے تو رجوع الی اللہ کا اہتمام کیا جائے، اور نماز کا اس میں خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے. اور پھر یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ہم نماز تو ادا کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں لیکن جہاد نہ کریں، تو جہاد بھی تو ایک بہت بڑا فریضہ ہے. تو کیا جہاد کو چھوڑ کر محض اس نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب اگلے جملے میں دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چونکہ ابھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ان یہودیوں کے خلاف، لہذا یہ نہ سمجھو کہ جہاد کے بغیر جب تم نماز روزہ کرو گے یا زکوٰۃ ادا کرو گے تو اس سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب یا اس کی رضا حاصل نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، تم اپنے فائدے کے لیے جو عمل بھی آگے بھیجو گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارا وہ عمل ذخیرہ ہوگا آخرت کے لیے، تو تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. وہاں جا کر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات جو تم یہاں کر رہے ہو بظاہر کتنے ہی معمولی نظر آتے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب پہنچو گے تو ان کا بہت بڑا عظیم ذخیرہ تمہیں ملے گا. اور ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر اس عمل کو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. لہذا کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھو اور کسی بھی عمل کو یہ نہ سمجھو کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ چونکہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے لہذا ہر عمل کا مناسب صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملے گا. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.